یہ بات توجہ سے سن لیں، یہ بات توجہ سے سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بات کرتا ہے وہ ہر دل کو آج کرتا ہے، اسے لوگ نہیں چلاتے، ہمیں لوگوں نے سوچ میں نہیں بٹھایا ہے، ہمیں کرسیاں اور منبر لوگوں کا دیا ہوا نہیں، بلکہ یہ جو مصطفیٰ کریم کی بات کرتا ہے اللہ اس کو ہر دل سے دکھا دیتا ہے۔ آج میں نے محسوس کیا ہے جس طرح چاہے دنیا ہمیں جھکانے کی کوشش کرے، ذلیل کرنے کی کوشش کرے، مگر میں نے ہر بچے، ہر عورت، ہر بوڑھے، ہر جوان کے دل میں اپنے لیے دعاؤں کے ہاتھ اٹھتے ہوئے بھی دیکھے، گراتا ہوا دیکھا۔ یہ کون سا رشتہ ہے ہمارا اور تمہارا؟ یہ صرف رشتہ ہے ناموس و رسالت کا، اسلام کی محبت کا، جب تک کسی نفرے پہ کوئی کر دیا ہے۔ مفتی صاحب، آج مہینے میں کمر ٹوٹ گئی، آج مہینے میں جسم ٹوٹ گیا، آج مہینے میں رنگ کالا پڑ گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، لیکن تمہیں پتہ نہیں، یہ سب ظاہری کمزوریاں ہیں، مگر میں جانتا ہوں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جس نے میری آقات نہیں، مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ تو ہم نے دنیا میں دیکھا، حضور کی محبت کی بات کرنے پر رب تبارک و تعالیٰ ہر جگہ کے دلوں کو سمیٹ کر اس کی طرف کر دیتا ہے، تو پھر حشر کے میدان میں مصطفیٰ کریم کی شان کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے ہمارے امام نے کہا ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اتنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اتنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یہاں جو گھٹانا چاہے اس کو بھی میں کہتا ہوں یا رسول اللہ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہی مٹ جائے گا آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آخری باتوں میں پڑھ رہا ہوں، یہ میں تبرک کے لیے پڑھتا ہوں، ہونا یہ پھول سے بلبل کا ترنم ملا، چمن بہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خون بھی نہ ہو، بہن توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، علم افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی کا پشامادہ اسی نام سے ہے، بہر میں چین کے شہر مرا پشت برادان میں ہے، پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں، جس کی بات کرتے ہوئے 700 سال گزر گئے، مگر وہ کرسی بھی آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے۔ محمد سید الکونین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتهم، شعائر الله المستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل، يا اکرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي۔ میں یہ باتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں، گستاخوں کے جملے مٹ جاتے ہیں لیکن تعریف کرنے والوں کے جملے سے ہے قیامت تک اللہ زندہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ جاہکم اذا الکریم تجلی باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللبن، لعل رحمة ربي عند
بألسنها تأتي على حسب العصيان بالقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف في عبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأحباب للهزم وأعطل لصحب صلاة منك دائمة على النبي من هد ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والتقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لوگ کہتے ہیں اس نے ایسی گستاخی کی بھلا وہ بکرا ہے بھلا یہ بھوکرا ہے ارے میاں حضور کی تعریف کرنے والوں کے جملے کہتے کہتے زندگیاں ختم ہو جائیں گی کہاں گستاخوں کی بات کر رہے ہو حضور کی تعریف کرنے والوں کے نام تاروں سے بھی زیادہ ہے الفاظ آسمان سے بھی بڑے ہیں سمندروں کے دریاؤں کے پانی سے بھی زیادہ ہے اور کہنے کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ ہی ہمارے پاس آواز ہے اس لیے کہ کہنے والوں نے بھی حضور کی تعریف جم کر کے کی اور آخر میں آ کر قلم توڑ دیا اور کہا لیکن وہ جانے ختموں سے آقا کہوں تجھے حیران میرے شاہ میں چینا چھڑا مصروف ہے حضور کا علم اتنا تھا حضور یہاں نہیں جانتے تھے حضور وہاں نہیں جانتے تھے بڑے بھائی کے برابر چھوٹے بھائی کے برابر تم کن مسئلوں میں پڑے ہوئے ہو حاضر و ناظر و بشر و حاضر نور کو چھوڑ شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں ہم گستاخوں کی بات کیا کریں حضور کی تعریف کرنے والوں کے لیے یہ تو مجمع ہے ان کی باتیں کر کے مجمع کو تعلیلہ کیوں کریں خراب کیوں کریں اگر میں بات کروں میرے عزیزوں جملے ہمیں آج بھی سمجھ میں نہیں آتے عربی کی باتیں میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کی قصیدہ مردہ عربی کا لکھا ہوا ہے لیکن عاشق سنتا ہے تو جھوم جاتا مجھے پنجابی نہیں آتی لیکن یہ بات ضرور آتی ہے نک چند بدر شاہ کے نک نورانی کالی زلف کے آنکھ مستانی محمد اکھل ہو مدبریا قصرتوں میں جان رکھا جان کی جان جہاں رکھا سچ اکھا رب دی شان رکھا تو شان شانہ سمجھ دیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما احسن کا کتنے مہر علی کتنے تیرے سنا گستاخ اکھے کی تجار ہوا جنہوں نے حضور کے جلوے دیکھے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی دھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہو دبے اس آخرت کے بڑے بڑے کوئی جانے میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں تیرے نام پہ جاتا گا میں بس ایک جاتا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا جہاں نہیں سبحان اللہ جہاں نہیں آج کس کی رات ہے اس عظیم دولہا کی رات ہے اس دولہا کی رات ہے جو دولہا اپنے گھر سے نکلا تھا براق پر سواری کر کے جبرائیل کے ساتھ جا رہا ہے اس وقت ہمارے تمہارے گھروں میں جب کوئی دولہا بنتا ہے ماں باپ بھائی بہن کوئی بھی آتے ہیں کہتے ہیں چہرہ دیکھ کر سبحان اللہ کیا خوب لگنا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے سبحان اللہ کتنا اچھا ہے لیکن یہ کائنات کا دولہا جب براق پر سوار ہو کر جا رہا تھا ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے عزیز جان بیوی خدیجہ الکبریٰ بھی نہیں ہے کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے لیکن دولہا کائنات کا دولہا جب براق پر سوار ہو کر جا رہا ہے کون دیکھ کر کے کہے گا کون کہے گا مکہ والے نہیں خود خالق کائنات کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
نہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سفر کرایا۔ سبحان اللہ۔ تعریف کرنے والا کو خدا قدیر و جبار، اس کائنات کے عظیم دنیا کی بات۔ میں نے اس سے قبل بھی ایک بات کہی تھی، لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا اتنا لمبا سفر کر کے بھی آگے۔ شاعر نے جو کہا زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا کرو، تا عرش گئے پھر آئے محمد۔ جس دروازے سے گئے تھے اس کی زنجیر ابھی ہل رہی تھی، اور جس بستر پر سو کر گئے تھے وہ بستر بھی ابھی گرم تھا، اور حضور سارے سفر کر کے واپس آ گئے۔ لوگ کہتے نہیں سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا اتنا لمبا سفر اتنے شارٹ ٹائم میں کیسے ہوا۔ کچھ دانشوروں نے اس کو سمجھایا کیسے، سنو، آپ نے واٹ کلاک کو دیکھا ہے، گھڑی کو دیکھا ہے، گھڑی ابھی 3:30 بج گئے، گھڑی 3:30 بجا رہی ہے، اور گھڑی کے پیچھے سے آپ سے نکال لیجیے، بیٹھے نکال لیجیے، اپنے پاس 4 گھنٹے 6 گھنٹے رکھیے، اور اس کے بعد واپس اس گھڑی میں پھر سے سیل ڈال دیجیے۔ مجھے بتاؤ وہ 3:30 بجے سے ہی چلے گی کہ 6 گھنٹے آگے سے چلے گی؟ 3:30 بجے سے۔ وہ جہاں رکی تھی وہیں سے چلے گی، کیوں؟ سیل ہے نہیں، بیٹری ہے نہیں، 6 گھنٹے نکالو کہ 12 گھنٹے نکالو، جب دوبارہ ڈالو گے تو جہاں رکی تھی وہاں سے چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ بلا تشبیہ بلا تمثیل، کائنات کی جان کا نام محمد رسول اللہ ہے، پوری کائنات کی جان کا نام محمد رسول اللہ۔ اور معراج کی شب میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات عرضی سے اس کائنات کی جان کو اپنے پاس بلا لیا تھا، اپنے پاس بلا لیا۔ اب ہمیں پتا نہیں وہ 100 سال کا سفر تھا کہ 500 سال کا کہ 1000 سال کا، لیکن جان تو رب ذوالجلال کے پاس گئی تھی، اور جب تعالیٰ نے اس سفر کو ختم کر کے واپس کائنات میں پھر حضور کو بھیجا تو یہ کائنات کا وقت جہاں رکا تھا وہیں سے پھر چل گیا، وہیں سے چل گیا۔ کسی کو شاعر نے کہا بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حقیقت کو اگر سمجھ جاتا تو ایسے اعتراضات نہیں کرتا۔ یہ کائنات اسی دنیا کے لیے بنی ہوئی ہے، اسی دنیا کے لیے بنی ہوئی ہے۔ اور ایک بات یہ بتا کر ختم کر دیتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے نا شادیوں میں آپ کے ہال، منڈپ، پنڈال، یہ جو سجائے جاتے ہیں، سجائے جاتے خوب سجائے جاتے شادی کے 1 دن کے لیے، اور ہال میں اتنا ڈیکوریشن ہوتا ہے، کرسی ساری چیزیں، اور جب دولہا آ جاتا ہے نکاح ہو گیا، باراتی پہلے سے بیٹھے، باراتی پہلے سے آئے ہوئے استقبال کرنے کے لیے، اور جب دولہا آیا نکاح ہو گیا، جب رخصتی ہو گئی شام میں چلا گیا، تو مجھے بتاؤ وہ ہال کی سجاوٹ وہ ایسی باقی رہے گی یا اس کو بھی ہٹا دیا جائے؟ ہٹا دیا، شادی ہو گئی ختم، کرسی بھی ہٹاؤ، جھنڈے بھی نکالو، کمکمے بھی ہٹاؤ، جتنی سجاوٹیں نکال دو۔ کیوں؟ دولہے کے لیے سجایا تھا، دولہا آیا بھی اور چلا بھی گیا، یہ سجاوٹ ختم کر دی جائے۔ آپ سنو، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا والآخرۃ والارض، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں زمینوں کو بناتا نہ آسمانوں کو بناتا۔ جو کچھ بھی بنایا گیا یہ مصطفیٰ کے لیے، زمین سجائی گئی، آسمان کا چھت ڈالا گیا، اس میں تاروں کی لائٹنگ کی گئی ہے، چاند اور سورج کو جگمگایا گیا ہے، اور یہ پودے، پیڑ پودے، یہ جھنڈے، یہ کمکمے لگائے گئے، سمندروں کی لہریں اور یہ سارے ندیوں کی بہاریں اور دنیا کا حسن سب مصطفیٰ کریم کی آمد کے لیے سجایا ہے، کائنات کے دنیا کے آنے کے لیے سجایا گیا تھا۔ اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کسی دنیا کے انتظار میں یہ طرف کی فکر میں موجود تھے۔ اب سنو، وہ کائنات کا دنیا آ گیا 12 ربیع الاول شریف میں، آ گیا اس کائنات میں، آ گیا جلوہ بار ہوا۔ لوگ کہتے ہیں حضور کی 63 سال کے بعد اب وہ ختم ہو جائے، معاذ اللہ۔ اب میں یہ کہتا ہوں، میں نے تم کو بتایا
दूल्हा जब चला जाता है तो सजावट भी खत्म हो जाती है। दूल्हा जब चला गया तो सजावट निकाल ली जाती है। लेकिन मुझे बताओ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात से वैसे खत्म हो गए जैसे लोग समझते हैं आम लोग, तो फिर ये जमीन अभी तक बाकी क्यों है? ये आसमान अभी तक क्यों खड़ा है? ये चांद सूरज क्यों चमक रहे हैं? ये दरियाओं की रवानी और ये वाजे, ये दरख्तों के कुमकुम अभी तक क्यों लगे हुए हैं? ऐ नादानो, ये जमीन बता रही है, ये आसमान बता रहा, ये चांद सूरज जगमगा कर बता रहे हैं जिस कायनात के दूल्हे के लिए हम सजाए गए थे वो दूल्हा मरा नहीं, अब भी मौजूद है। वो है और सुबह क़यामत तक उसी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत चलेगी। आई नई हुकूमत, सिक्का लाया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शहर बस इतनी बात करके मैं खत्म करता हूँ। हमारे मजमे सिर्फ हुजूर की तारीफ के लिए, हमारे मजमे सिर्फ हुजूर की तारीफ के लिए है। और मेरा पहले भी हम वही करते थे, लेकिन लोगों के कानों में कुछ ज्यादा सुनाई देता, किसी को कुछ ज्यादा सुनाई देता, तो उसमें मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है? कोई खुद से अपने आप को कुत्ता समझ ले,